بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، پچھلے 2 ہفتے میرے سفر میں گزرے، جس کی وجہ سے اتوار کو یہ مجلس نہ ہو سکی. اس سے پہلے میں ان مناجات مقبول کی قرآنی دعاؤں کا کچھ تذکرہ کر رہا تھا. اور یہ ساری قرآنی دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام مجید میں سکھائی ہے. اس لیے ہم ان دعاؤں کو مانگیں تو انشاءاللہ اس کی قبولیت کی بہت زیادہ امید ہے. اور ہر دعا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو قبول فرما لے تو ہماری دنیا و آخرت سنور جائے. تو پچھلی مرتبہ شاید میں نے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اس دعا کے بارے میں بات کی تھی غالباً. اس کے بعد جو دعا قرآن کریم میں آتی ہے اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلقین فرمائی ہے، اس دعا کی تلقین فرمائی ہے کہ یوں کہو. اور جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں دعا کرنے کے لیے کوئی طریقہ بتاتے ہیں، کوئی الفاظ بتاتے ہیں کہ یوں کہو، تو یہ ان کے کرم سے بہت بعید ہے، بلکہ ناممکن جیسا ہے کہ وہ خود ہی کہیں کہ تم یہ دعا مانگو مجھ سے، اور پھر اس کو رد بھی فرما دیں کہ نہیں مانتا میں. ہم سے کہیں کہ مانگو، اور جب مانگے ہم تو یہ کہے کہ نہیں میں نہیں دیتا تمہیں. ایسی بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے توقع نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے منگوا اس لیے رہے ہیں کہ دینا ہے. اگر دینا نہ ہوتا تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ مانگو مجھ سے. تو اس واسطے، اور جو دعائیں، ایک دعا تو وہ ہوتی ہے نا جو آدمی اپنی دنیا کے لیے مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے روزی دے دے، یا اللہ مجھے ملازمت دے دے، یا اللہ مجھے صحت دے دے، قوت دے دے، یا مجھے فلاں عہدہ دے دے وغیرہ. اس قسم کی دعائیں جو دنیا کے مقاصد کے لیے مانگی جاتی ہیں، ان میں تو یہ بات ممکن ہے، یہ بات ممکن ہے کہ آدمی جو چیز مانگ رہا ہے بیوقوفی میں مانگ رہا ہے، اس کے لیے وہ چیز مناسب نہیں ہے، بیوقوفی میں مانگ رہا ہے. اور اللہ جل جلالہ جو ساری کائنات کا علم رکھنے والے ہیں، ساری کائنات پیدا کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ بیوقوف جو چیز مانگ رہا ہے، یہ اگر ہم اس کو دے دیں گے تو اس کے حق میں برا ہوگا، اس کے حق میں نہیں ہے، اس کی مصلحت نہیں کہ ہم اس کو یہ چیز دیں. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ بجائے
وہ چیز دینے کے کوئی اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا کہ یہ تو بیوقوف ہے، کیا مانگے گا، لیکن ہم اس کو وہ چیز دیں کہ جو اس کے لیے حقیقت میں فائدہ مند ہو۔ جیسے ایک بچہ ہے، وہ آگ اس کو خوشگوار لگ رہی ہے، خوشنما لگ رہی ہے، آگ کا انگارہ ہے، اچھا لگتا ہے، کہتا مجھے دے دو۔ اگر ماں باپ نہیں دیتے روتا ہے، چلاتا ہے، لیکن ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ انگارہ ہے، اس کو دیں گے تو یہ اپنا ہی کام خراب کر لے گا، اپنے آپ کو جلا لے گا۔ جیسے تو موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام سے یہی امتحان لیا تھا نا کہ یہ دیکھو یہ آگ کا ٹکڑا ہے اور یہ اس کا ہے، بچپن میں تو انہوں نے انگارہ اٹھا کے رکھ لیا، اسی سے ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، اور اس وجہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ میری گرہ کھول دیجیے۔ تو دنیا کے معاملات میں یہ بکثرت ہوتا ہے کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں دی جاتی، بلکہ بعد میں کبھی پتہ چل جاتا ہے، کبھی نہیں پتہ چلتا کہ وہی ہماری مصلحت نہیں تھی اس میں جو ہم مانگ رہے تھے۔ اب میرے ساتھ تو پتہ نہیں کتنے واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ جو مانگا اور بہت الحاح و زاری سے مانگا، یا اللہ دے دے، یا اللہ دے دے، یا بہت مانگا، نہیں دیا اللہ میاں نے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اگر دے دیتے تو میرا کیا زبردست نقصان ہو جاتا۔ تو بعض دفعہ پتہ چل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میں ایک جگہ جانا تھا تو اس کے لیے میں دعا بہت مانگتا رہا، اور دعا بھی حرم میں مانگتا رہا کہ یا اللہ میری یہ سیٹ بک کرا دیجیے، میری یہ سیٹ بک کرا دیجیے، اور میں چلا جاؤں۔ نہیں ہوئی اور نہیں جا سکا۔ افسوس بھی ہوا کہ اتنی دعائیں مانگی لیکن وہ سیٹ نہ ملی، یا میں نہیں جا سکا۔ تو جب کچھ دن گزر گئے تو پتہ لگا کہ جس جہاز میں سیٹ بک کرنے کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا وہ اغوا ہو گیا، تو بندے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ مانگتا رہتا ہے بیوقوف، کہ دنیا کے معاملات میں مانگتا ہے کہ مجھے یہ دے دیجئے، مجھے وہ دے دیجئے، اور وہ اس کے حق میں ہوتا نہیں فائدہ مند۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ ہماری مصلحت کے خلاف ہو، اس لیے نہیں دیتے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اگر بندہ صدق دل سے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دین مانگے، دین کی بھلائی مانگے، صدق دل سے، سچے دل سے، تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رد فرما دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ دین کی اچھائی اس کو اگر ملتی تو یہ اس کے حق میں برا ہوتا، وہاں یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ اگر یہ کہتا ہے بندہ کہ یا اللہ مجھے دیندار بنا دیجئے، یا اللہ مجھے تقوی دے دیجئے، یا اللہ مجھے اتباع سنت کی توفیق دے دیجئے، تو کیا یہاں یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے بھئی تیرے حق میں اتباع سنت مناسب نہیں ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ یا یہ کہتے ہیں کہ تیرے حق میں تقوی مناسب نہیں ہے، ہم تو یہ تقوی نہیں دیتے اس لیے کہ وہ تقوی تیرے حق میں فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ تقوی تو سارا قرآن بھرا ہوا ہے کہ تقوی بندے کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ تو اگر بندہ تقوی مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ناممکن ہے کہ وہ نہ دے۔ ہاں ایک صورت ہوتی ہے جس میں نہ ملے، اللہ بچائے اس سے،
کہ آدمی مانگ تو رہا ہے تقویٰ زبان سے، دل سے نہیں مانگ رہا. دل میں یہ خواہشات ہیں کہ یا اللہ میں تو ابھی بہت عمر پڑی ہے، اس میں بہت ساری خواہشات ہیں، بہت سارے منصوبے ہیں، تو وہ بھی مجھے پورے کرنے ہیں، وہ خواہشات بھی پوری کرنی ہیں. تو ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اپنی طرف سے قدم کوئی بڑھاتا نہیں تقویٰ حاصل کرنے کے لیے. تو یہ مانگنا در حقیقت مانگنا نہیں ہے. یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص چلا تو جا رہا ہے مشرق کو، مسلسل مشرق کی طرف جا رہا ہے اور دعا مانگے کہ اللہ مجھے مغرب کی طرف بھیج دے. تو یہ مذاق ہوگا کہ نہیں؟ کہ مذاق ہوگا کہ بھئی تو جا تو رہا ہے مشرق کی طرف، تیرے قدم اسی طرف اٹھ رہے ہیں، لیکن وہ مانگ رہا ہے زبان سے کہ میں مغرب کو جانا چاہتا ہوں. تو یہ دھوکہ ہے، فریب ہے. یہ حقیقت میں مانگنا نہیں ہے، یہ حقیقت میں دعا نہیں ہے. لیکن جب کوئی سچے دل سے مانگے، سچے دل سے مانگے کہ اللہ مجھے تقویٰ دے دیجئے، اے اللہ مجھے اتباع سنت عطا فرما دیجئے، مجھے دینداری عطا فرما دیجئے، مجھے اپنے رضا کی زندگی عطا فرما دیجئے، تو ممکن نہیں ہے کہ رد ہو. ملے گی، ضرور ملے گی انشاءاللہ. اس لیے ہمارے اکابر جو ہیں انہوں نے ہمیں بار بار جو تلقین فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑو کہ اللہ مجھے اپنا بنا لیجئے، اے اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرما دیجئے، اے اللہ مجھے اپنے قریب کر لیجئے، اے اللہ مجھے تقویٰ عطا فرما دیجئے، اللہ مجھے اتباع سنت عطا فرما دیجئے، اللہ مجھے گناہوں سے بچا لیجئے. یہ ساری دعائیں مانگا کرو، کثرت سے مانگا کرو. پھر بھی اگر کبھی ابتلا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دیں گے توبہ کی انشاءاللہ. جب یہ مانگے گا نا بندہ، بعض اوقات یہ سوچتا ہے آدمی کہ میں مانگ تو رہا ہوں کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، مگر میں مبتلا پھر بھی ہو گیا کسی وقت اپنے خواہشات کے، نفس کے دھوکے میں آ کر، شیطان کے دھوکے میں آ کر میں مبتلا ہو گیا. تو یہ دعا تو بیکار گئی. غلط بات ہے، بیکار نہیں گئی. وہ دعا اگر سچے دل سے مانگی تھی تو اس کی برکت سے تمہیں توبہ کی توفیق ہوگی، استغفار کی توفیق ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ کرتے جاؤ اور اس توبہ کی توفیق نہ ہو، استغفار کی توفیق نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ اگر اس طرح دے دے کہ بھائی گناہ تم سے سرزد ہو گیا، تم نے استغفار کیا، تم نے توبہ کی، تو ہم نے تمہیں مورد بنا دیا اپنی ستاری کا، اپنی غفاری کا مورد تمہیں بنا دیا. تو مقصد تو حاصل ہے. مقصد تو کیا ہے؟ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہونا ہے. مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہونا ہے. وہ اگر گناہ کر کے توبہ کر کے مل جائے تو مقصد حاصل، اور گناہ کیے بغیر مل جائے تو مقصد حاصل. لہذا یہ کھٹکا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میں نے تو دعا مانگتا تھا پھر مبتلا ہو گیا. اپنی کوشش بھی جاری رکھو، دعا بھی جاری رکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ ضرور بچائیں گے. یا اگر تم اپنے نفس کی شرارت میں زیادہ منہمک ہو تو اس کی وجہ سے اگر کبھی مبتلا بھی ہو جاؤ گے تو توبہ کی توفیق ضرور دیں گے انشاءاللہ. ہو نہیں سکتا کہ وہ توبہ کی توفیق نہ دیں. اس لیے جو بات دین کی مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے بارے میں کبھی نہ سوچنا کہ وہ قبول نہیں ہوگی، وہ ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں جو دعائیں قرآن کریم میں تلقین فرمائی ہے
جن کا تعلق دین سے ہے، تو وہ ساری ایسی ہیں کہ ضرور قبول ہونے والی ہے۔ اسی لیے حضرت نے یہ جو دعا کی کتاب ہے جن میں دعائیں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی، اس کا نام رکھا ہے مناجات مقبول۔ پہلے کہہ دیا مقبول ہے، یہ سمجھے نا، پہلے ہی مقبول ہیں، اس لیے کہ یہ دعائیں ہی ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رد نہیں کر سکتے۔ دین کی دعائیں ہیں، دین کی بھلائی کی دعائیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرما سکتے۔ تو انہی میں یہ دعا رب اشرح لی صدری کے بعد جو قرآن کریم میں آتی ہے وہ ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یوں کہو، مجھ سے مانگو کہ اے میرے پروردگار مجھے علم میں ترقی عطا فرمائیے، مجھے علم میں ترقی عطا فرمائیے، یعنی میرے علم اور زیادہ کر دیجئے، مجھے اور زیادہ علم عطا فرمائیے، اور زیادہ علم عطا فرمائیے۔ یہ مانگنے کو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر دیکھو تو اس کائنات میں جتنا علم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کائنات میں کسی اور کو اس کا پاسنگ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ سید الاولین والآخرین ہے، اور اولین و آخرین کا سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس آپ سے زیادہ کسی کا علم نہیں، اتنا علم۔ لیکن آپ سے بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مجھ سے علم میں ترقی مانگو، اے اللہ میرے علم میں ترقی عطا فرمائیے، مجھے میرا علم زیادہ کر دیجیے۔ اب دیکھو علم کے دو مطلب ہوتے ہیں اور دونوں مطلوب ہیں۔ ایک علم تو ہے نظریاتی علم، یعنی بس کسی چیز کا جان لینا۔ آدمی کو مثلا قرآن کریم کا ترجمہ آ گیا، قرآن کریم کا مطلب سمجھ میں آ گیا، یہ علم ہے۔ حدیث کا مطلب سمجھ میں آ گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد علم میں آ گیا، علم ہے۔ فقہ کا کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا، کسی عالم نے بتا دیا، آپ نے سمجھ لیا، تو یہ علم ہے۔ اور ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی حقیقت انسان پر کھل گئی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت اور عبادت اور اطاعت یہ رگ و پے میں سما گئی۔ اس کو میں کس طرح تعبیر کروں؟ یعنی وہ علم جو کچھ پڑھا تھا، جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی ترغیب دی تھی، ان کی محبت اور ان کی طرف اپنے عمل کا رجحان وہ اتنا بڑھ گیا کہ ہر وقت دل و دماغ اس کی طرف متوجہ ہے کہ میں کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنے زندگی کے اندر اپنا لوں۔ یہ جذبہ جب انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے تو وہ حقیقی علم ہوتا ہے۔ وہ زبانی علم ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا، سن بھی لیا کہ نماز مثلا فرض ہے اور نماز کی یہ فضیلت ہے، نماز کو جب بندہ نکلتا ہے تو جو قدم بھی اٹھاتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ یہ سب پڑھا حدیث میں، ٹھیک ہے، لیکن
پڑھنے کے بعد کوئی جذبہ پیدا نہ ہوا، پڑھنے کے بعد کوئی جذبہ پیدا نہ ہوا کہ میں اس کے اوپر عمل کروں، تو علم ظاہر تو حاصل ہو گیا، یعنی جاننے کے لیے، لیکن حقیقی علم نہیں حاصل ہوا۔ حقیقی علم اس وقت حاصل ہوگا جب اس فضیلت کو جاننے کے بعد دل میں جذبہ پیدا ہو کہ میں اس فضیلت کو حاصل کروں، یہ ہوگا حقیقی علم۔ تو اسی طرح آپ نے پڑھ لیا کہ بھئی کسی غریب کو کی مدد کرنا، کسی مصیبت زدہ کے کام آنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی بندے کے تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کروں یا دوسرے کا کوئی کام آ جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ اندازہ لگائیے، اعتکاف کتنا؟ 1 مہینے۔ کہاں؟ مسجد نبوی۔ اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں کسی اللہ کے بندے کی تکلیف کے دور کرنے میں اس کی مدد کر دوں۔ اب یہ سن لیا، اس لیے سن لیا کہ جب ہم کبھی کسی جگہ واعظ کہیں گے، تقریر کریں گے، تو یہ سنائیں گے، سمجھے نا؟ یہ مولویانہ علم ہے، سمجھا؟ یہ مولویانہ علم ہے کہ بھئی یہ اچھی بات معلوم ہو گئی تو اب ہم کبھی اپنے درس میں بھی سنائیں گے، اور اگر کہیں واعظ تقریر کرنے کا علم کا موقع آیا تو وہاں پر بھی سنائیں گے۔ ٹھیک؟ یہ علم ہے، ہاں، مولویانہ۔ اور ایک یہ ہے کہ بھئی یہ بڑی اچھی بات معلوم ہوئی، یعنی میں کہاں جا کے 1 مہینے مسجد نبوی میں اعتکاف کرتا، میرے پاس پیسے بھی اتنے نہیں ہیں کہ میں سفر کر کے جاؤں، اور میرے پاس وقت بھی اتنا نہیں ہے کہ 1 مہینے میں چھٹی مجھے نہیں ملے گی اور میں جا کے اعتکاف کروں، مشقت بھی ہوگی۔ تو یہ تو بڑا اچھا نسخہ بتا دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی کسی کی مدد کر دو تو اس میں مجھے اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ تو جذبہ پیدا ہو کہ بھئی مجھے کرنا چاہیے، اور اس جذبے نے مجھے پھر کرنے پر آمادہ کر دیا۔ یہ علم کیسا ہے؟ یہ علم مولویانہ نہیں ہے، یہ صوفیانہ ہے، سمجھے نا؟ یہ ہے کہ وہ علم محض دماغ کی حد تک محدود نہیں رہا، وہ دل میں اتر آیا، اور دل میں اتر کر اس نے مجھے عمل پر آمادہ کر دیا۔ یہ ہے حقیقی علم۔ تو یہ علم کی مناتے ہیں 2 قسمیں ہیں، ایک کیا کہہ دو مولویانہ یا محض جان لینا، اور ایک صوفیانہ، یعنی اب اس کا دل مچل گیا، دل میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ کسی طرح یہ کام کر گزروں۔ تو یہ ہے اصل مطلوب، اصل مقصود۔ تو جب ہم مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ رب زدنی علما، تو اس کے اندر دونوں باتیں ہیں، یعنی اے اللہ میرے ظاہری علم کو بھی بڑھا دیجئے، ظاہری علم میں بھی اضافہ فرما دیجئے، اور باطنی علم میں، یعنی علم کی حقیقت جو مجھے عمل پر آمادہ کر دے، جو مجھے میرے دل میں جذبہ پیدا کر دے، تو یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ دوسرا علم، تو اللہ اس میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی نہیں آ رہی؟ تو یہ ہم لوگوں کو جو مطلوب ہے، ہم الحمدللہ جتنے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کم بنیادی چیزوں کا فی الجملہ علم حاصل ہے، لیکن وہ علم جو بس اسی حد تک ہے کہ بھئی مولویانہ ہے، لیکن وہ علم کہ جو انسان کے رگ و پے میں سما جائے اور اس کے دل میں
اس کا جذبہ پیدا کر دے تو یہ علم در حقیقت مطلوب بھی ہے اور اس کے اندر ترقی حاصل کرنا بھی بہت بڑا مقصد عظیم ہے۔ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، علم میں ظاہری میں بھی اور علم میں باطن میں بھی۔ تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طریقے سے ترقیات، پہم ترقیات ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ خود علم میں ترقی عطا فرما رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں خود ترقی فرما رہے تھے، معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا تھا اور جذبے میں بھی اضافہ ہو رہا تھا اور دن رات ہو رہا تھا، ہر روز ہو رہا تھا باری تعالی۔ لیکن پھر بھی اللہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ مانگو کہ اللہ مجھے علم میں اور اضافہ فرما دیجیے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ علم کی کوئی حد و نہایت نہیں، علم کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی فلاں حد تک پہنچ گئے تو بس اب علم کا باب بند ہو گیا، اب آگے ہمیں کسی اور علم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ نہ مٹنے والی پیاس ہونی چاہیے، نہ بجھنے والی پیاس، نہ مٹنے والی بھوک۔ تو حدیث میں آتا نا کہ دو لالچی ایسے ہیں کہ جن کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ ایک وہ کہ جو مال کا لالچی ہو، کتنا بھی مال اس کے پاس حاصل ہو جائے، اگر لالچ ہے تو کہیں بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ اور چاہے گا کہ اور زیادہ مل جائے۔ اور ایک علم کا لالچ، کہ علم کا لالچ یہ ہے، اس کو لالچ ہے کہ مجھے میرے علم میں اور اضافہ ہو، اور اضافہ ہو، اور اضافہ ہو، تو اس کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھرتا۔ یہ اس کی طلب علم جاری رہتی ہے، طلب المہد، علم من المہد الی اللحد، شروع سے بچپن سے شروع ہوتا ہے طالب علم کا دور اور قبر تک ساتھ جاتا ہے۔ تو اس کی کبھی پیاس نہیں بجھتی، اس کی کبھی بھوک نہیں مٹتی، جو طالب علم کا بھوکا پیاسا ہو جائے، جو اس کی لالچ۔ تو ایک بات تو یہ کہ یہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ آپ ایسا کریں، یہ دعا مانگیں، تو در حقیقت پوری امت کو بھی ایک طرح سے ترغیب ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا اس لیے تاکہ امت آپ کی اتباع کرے۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم یہ مانگو کہ میرے علم میں اللہ ترقی عطا فرما، تو امت سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی مانگا کرو۔ اور ہر انسان، خواہ وہ کتنا ہی جاہل ہو، کتنا ہی عالم ہو، ہر انسان کو ضرورت ہے علم میں ترقی کی۔ یہ نہ سمجھو کہ ایک حد پہ جا کے بات ختم ہو گئی۔ جو فرض کرو کہ علم دین ایک شخص نے پڑھا، قرآن کریم کی تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی، فقہی مسائل پڑھے، تو ایک حد پہ جا کر کے بس حاصل ہو گیا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ تو مرتے دم تک جانے والا علم ہے۔ اور اسی طرح جو علم کی دوسری قسم ہے، میں نے جس کو کہا کہ وہ جو عمل پر آمادہ کر دے، اس آمادگی کے بھی درجات ہیں، اس کے جذبے کے بھی درجات ہیں۔ وہ پہلے ایک درجہ آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے، پہم ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک طرح سے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش بھی کرو، دعا بھی کرو۔ اب اس میں سمجھو کہ علم کا ایک درجہ تو وہ ہے کہ جو ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے، دین کا علم۔ وہ کیا ہے کہ اس کی
زندگی میں جتنے دینی احکام کی ضرورت ہے ان احکام کا حصول اس کے ذمہ فرض عین ہے۔ ایک تاجر ہے تو اس کو کم از کم اتنا جاننا ضروری ہے کہ کون سی چیز، کون سا معاملہ حلال ہے، کون سا حرام ہے، اتنا جاننا ضروری ہے۔ کوئی آدمی دکاندار ہے تو اس کو اپنی دکانداری کے حد تک جاننا ضروری ہے، فرض عین ہے۔ ہر مسلمان کو فرض عین ہے کہ بھئی وہ جانے کہ وضو کے اندر کیا چیز ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے، نماز میں کیا چیز ضروری ہے، کیا ضروری نہیں ہے۔ ہمیں افسوس یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہم لوگوں کو ان معاملات کے اندر بھی جو ضروری علم حاصل ہوتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ کسی بھی آدمی سے پوچھو، لوگوں سے، کہ بھئی وضو میں کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، تو کتنے لوگ ہیں جو صحیح بتا دیں گے۔ عام آدمی جو نماز روز وضو کرتا ہے اس سے پوچھو بھائی کتنا فرض ہے، کتنا سنت ہے، تو اس کو بس اوقات پتہ نہیں ہوگا۔ نماز میں کون سی چیز فرض ہے، کون سی واجب ہے، کون سی سنت ہے، پوچھو کسی نمازی سے، عام نمازی سے، تو وہ کیا کہے گا کہ جی پوری وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک سارا کا سارا کچھ ضروری ہے نا۔ وہ اس سے پوچھو کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے، ہاتھ اٹھانا فرض ہے کہ نہیں ہے، کیا کہے گا؟ تو بسا اوقات کہے گا جی ہاں یہی ہوگا، ضروری ہے۔ اور ہم جو یہ سمع اللہ الحمدہ کہتے ہیں یا ربنا لک الحمد کہتے ہیں، یا رکوع میں سجدے میں رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، یا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، یہ کیا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ اگر عام آدمی سے پوچھو تو کیا بتا سکے گا؟ نہیں بتا سکے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو چیز فرض عین ہے، جو علم فرض عین ہے، وہ اس نے حاصل نہیں کیا ہوا۔ جب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر کتنی چیزیں فرض ہوتی ہیں، کتنی سنتیں ہوتی ہیں، کتنے واجب ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر فرض کرو جس کو پتہ نہیں ہے کہ سبحان ربی العظیم کہنا مثلا رکوع کے اندر یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اگر فرض کرو سبحان ربی العظیم نہیں کہہ پایا کسی نماز میں، تو اس کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ نماز میری نہیں ہوئی، سمجھے نا؟ تو یہ جو جتنا علم ہے کہ جس کے بارے میں جو ہمارے روزمرہ کے عبادتیں ہیں، روزمرہ کے جو کام ہیں، ان میں کتنا فرض، کتنا واجب، کتنی سنت، یہ جب نہیں ہے تو اس کا حاصل کرنا فرض ہو گیا۔ قرآن کریم کی تلاوت ہے، تلاوت میں جو حروف ادا کر رہے ہیں جس طرح ادا کرنے چاہیے اس طرح ادا ہو رہے ہیں یا نہیں، تو یہ فرض عین ہے اس کا جاننا اور تجوید کو درست کرنا، لیکن توجہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ پہلے تو اولاً پہلی ایک سیڑھی جو ہے علم کی وہی حاصل نہیں، جتنا فرض عین تھا وہی حاصل نہیں، اور اگر وہ حاصل ہے تو وہ جو دوسری قسم ہے علم کی جو انسان کو انسان بناتی ہے، جو علم کی روح عطا فرماتی ہے، علم کا نور عطا فرماتی ہے، تو وہ اس کا فقدان ہے، اس وجہ سے ساری پریشانی ہے۔ تو بھائی اگر ہم اس سے سبق یہ حاصل کریں کہ جن چیزوں کا علم حاصل نہیں ہے اس کا علم حاصل کریں جو ہمارے لیے ضروری ہے، مثلا نماز فرض ہے تو اس کے تعلق مسائل جاننے چاہیے، بہشت زیور پڑھ لو، بہشت گوہر پڑھ لو، اللہ تعالیٰ نے علماء کرام نے ہر زبان کے اندر کتابیں لکھ دی ہیں، اس کے اندر ساری تفصیل موجود ہے، وہ پڑھ لو۔ اگر قرآن شریف صحیح پڑھا جا رہا تو کسی قاری سے
مدد لے کر اپنا قرآن کریم صحیح کر لو، تاکہ علم کا جو پہلا درجہ ہے وہ تو حاصل ہو جائے، اور پھر جب وہ حاصل ہو گیا تو اس کو پھر مزید ترقی دو۔ یہ تو نہیں ہے کہ فرض عین سے آگے پڑھنا حرام ہے، فرض عین تو نہیں ہے، لیکن ترغیب تو ہے کہ اور آگے آدمی بڑھے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے، قرآن کریم کی تفسیر پڑھے، احادیث پڑھے، احادیث کی تصحیحات پڑھے، یہ اپنے علم کے اندر اضافہ کرنے کا ذوق پیدا ہو۔ اور جو باقاعدہ طالب علم دین ہے یا عالم ہے تو اس کو تو یہ پیاس اور زیادہ بڑھنی چاہیے، اس کے اندر تو اور زیادہ طلب پیدا ہونی چاہیے، جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس کے ساتھ میں اپنے علم کو کس طرح بڑھاؤں، مزید اس کی بھی طلب ہونی چاہیے۔ اور پھر سب سے اونچی بات یہ ہے کہ جو کچھ علم حاصل ہوا ہے اس کو اپنے رگ و پے میں سمایا جائے، علم حقیقی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا، لکھا ہے کہ کسی نے ان کو پیچھے سے آواز دی یا فقیہ کہہ کر، کیا فقیہ، فقیہ کے معنی فقہ کے عالم۔ تو حضرت حسن بصری نے جواب میں فرمایا، ابا هل رأیت فقیہا قط، کیا تو نے کبھی کوئی فقیہ دیکھا بھی ہے؟ مجھے فقیہ کہہ کے پکار رہا ہے، کوئی فقیہ دیکھا بھی ہے؟ تو اس نے پوچھا جی فقیہ کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ، فقیہ تو وہ ہے جو دنیا سے بے رغبت ہو، دنیا سے بے رغبت، یعنی دنیا ہے مگر دنیا کی طلب نہیں ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے، ضرورت کے تحت دنیا حاصل کی ہوئی ہے، جتنی حاصل ہو گئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا قناعت کی، اور اس کی محبت نے دل میں گھر نہیں کیا۔ الزاہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبت، الراغب فی الآخرہ، آخرت کی رغبت رکھنے والا کہ میں مرنے کے بعد کی میری زندگی درست ہو جائے، یہ ہے اصل فقیہ۔ تو صرف فقہی مسئلے یاد کرنے سے فقیہ نہیں بنتا، بلکہ جو دنیا سے بے رغبت ہو اور آخرت کی رغبت پیدا کرنے والا ہو وہ ہے فقیہ۔ تو اس میں اضافہ ہوتا ہے بزرگوں کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے، ان کی صحبت میں آدمی رہتا ہے تو چونکہ ان کا جو مزاج ہے وہ ڈھلا ہوا ہوتا ہے اس علم باطن کے اندر، تو اس وجہ سے ان کی ہر ادا سے، ان کے ہر عمل سے بندہ خوشبو حاصل کرتا ہے، اور وہ خوشبو پھر انسان کے اندر بھی سرایت کر جاتی ہے۔ تو اس کا راستہ ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، کہ جس کے ذریعے جن کو اللہ نے وہ علم صحیح عطا فرمایا ہوا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دیکھو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے سید الطائفہ ہیں، وہ پورے جو ضابطے کا علم ہوتا ہے دست نظامی وہ پورا پڑھا ہوا نہیں تھا، قدری کافیہ تک پڑھے تھے، بس پورا نہیں تھا، لیکن اللہ نے دوسرے قسم کا علم جو میں نے ذکر کیا وہ عطا فرمایا ہوا تھا۔ تو پہلی قسم کے لوگ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات وہ پہنچے ان کی خدمت میں، اور ان سے وہ علم حقیقی حاصل کرنے کی طلب لے کر پہنچے، حالانکہ وہ عالم پورے تھے، پکے تھے، متباہر عالم تھے، ان کے علم کا سکہ دنیا میں بیٹھا ہوا، لیکن ایک بظاہر ایسے شخص کے پاس جا کر گھٹنے ٹیکے کہ جو پورا عالم بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس دوسرا علم تھا، وہ جتنا بھی علم تھا وہ دوسرے علم کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ آدمی اپنی صحبت اچھی رکھے اور بزرگوں سے تعلق قائم رکھے، ان کے پاس آنا جانا رکھے، اللہ والوں کے پاس، تو پھر اس علم حقیقی کا جو ذائقہ ہے، اس کی جو خوشبو ہے، اس کی وہ رنگ منتقل ہونے لگتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی یہ دعا جو ہے اس نقطۂ نظر سے مانگا جائے، ربی زدنی علما، چھوٹی سی دعا ہے، ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ تو اس نیت سے مانگا کرو کہ علم ظاہر میں بھی اضافہ ہو اور علم باطن میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ تو جوں یہ بڑھے گا اسی حساب سے عمل میں ترقی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں ترقی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ترقی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اللہم صلی علی سیدنا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری مکمل مغفرت فرما۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر علم کی توفیق، عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے پرچے بھیجے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری مرادیں یا اللہ ان سب کی پوری فرما دے۔ زیادہ تر پرچے اپنے کسی عزیزوں کے صحت کے بارے میں آئے ہیں کہ یا اللہ دعا درخواست کی ہے کہ اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ان سب کی کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو اور بھی لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و عافیت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ رحمان یا رحیم تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا